کبھی سوچا ہے کہ ہمارے فون سے لے کر خلا کی گہرائیوں تک ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چلیں آج پیمائش کی اسی عالمی زبان کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیں ایک ایسی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں ہر شہر، ہر گاؤں میں چیزوں کو ناپنے کا اپنا الگ ہی طریقہ تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں ایک سادہ سی خرید و فروخت بھی ایک بہت بڑی پیچیدہ پہیلی بن سکتی تھی۔ اچھا، یہ سوال سن کر شاید تھوڑا عجیب لگے کہ 1 فٹ کتنا لمبا ہوتا ہے یا 1 قدم کتنا دور، لیکن ایک وقت تھا جب ان سوالوں کا جواب ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوتا تھا، اور یہی وہ الجھن تھی جس نے دنیا کو ایک مشترکہ معیار کی تلاش پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، بالکل۔ ماضی میں تو جواب اسی بات پر منحصر تھا کہ بھئی کس کے پاؤں یا کس کے قدم کی پیمائش ہو رہی ہے۔ شروع میں پیمائش کے لیے انسانی جسم کے حصوں جیسے ہاتھ، بازو اور قدم کا استعمال ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر پیمائش غیر یقینی اور ناقابل اعتبار ہو جاتی تھی۔ اور دیکھیں، یہ جو الجھن تھی نا، اس کا صرف خرید و فروخت تک نہیں تھا۔ جب مختلف ملکوں کے سائنسدان اپنی دریافتیں ایک دوسرے سے بانٹتے تو پیمائش کے یہ الگ الگ نظام ان کے بیچ ایک بہت بڑی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح مشترکہ سائنسی ترقی اور عالمی تعاون تقریباً ناممکن تھا۔ تو ظاہر ہے اس ساری افراتفری اور کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ایک حل کی ضرورت تھی۔ ایک ایسے نظام کی تلاش شروع ہوئی جو سرحدوں سے بالاتر ہو اور جسے سب لوگ قبول کر سکیں۔ تو دنیا کو ایک ایسے معیار کی ضرورت پڑی، ایک ایسے لنگر کی جو ہر پیمائش کو ایک جگہ پر مستحکم کر دے۔ یہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ انٹرنیشنل پروٹوٹائپ کلوگرام ہے، جو اسی عالمی کوشش کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہمیں ایک مستحکم اور نہ بدلنے والے حوالے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آتا ہے سال 1961، ایک تاریخی لمحہ جب پوری دنیا نے مل کر پیمائش کی ایک عالمی زبان پر اتفاق کیا، جسے کہتے ہیں بین الاقوامی نظام اکائیاں یا SI۔ اسی نے پیمائش کے لیے ایک ایسی مشترکہ زبان دی جو آج بھی پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا عالمی نظام ہے، یہ آخر کھڑا کن چیزوں پر ہے؟ چلیں ان 7 بنیادی ستونوں کو دیکھتے ہیں جن پر پیمائش کی پوری عمارت قائم ہے۔ یقین کریں، یہ پورا کا پورا سسٹم صرف ان 7 بنیادی اکائیوں پر کھڑا ہے۔ آپ انہیں پیمائش کی دنیا کے لیگو برکس سمجھ سکتے ہیں، جن سے ہر قسم کی پیمائش کی عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ ان کی قدریں بین الاقوامی معیارات سے جڑی ہیں، جس سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ پیرس کا 1 میٹر ٹوکیو کے 1 میٹر کے بالکل برابر ہے۔ تو اب آتا ہے اصل مزہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی بلڈنگ بلاکس مل کر کیسے زیادہ پیچیدہ چیزیں بناتے ہیں۔ یہیں سے اس سسٹم کی اصل خوبصورتی اور ذہانت سامنے آتی ہے۔ تو جب ہم ان بنیادی اکائیوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہم ماخوذ اکائیاں بناتے ہیں، یعنی ڈیرائیوڈ یونٹس۔ یہ وہ مقداریں ہیں جو انہی بنیادی اکائیوں کے جوڑ توڑ سے بنتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیمائش کی ہماری زبان واقعی بہت وسیع اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ چلیں ایک بہت ہی سادہ سی مثال لیتے ہیں رفتار کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رفتار کا فارمولا ہے فاصلہ تقسیم وقت۔ SI سسٹم میں اس کا مطلب ہوا میٹر کو سیکنڈ سے تقسیم کرنا۔ اس طرح ہمیں میٹر فی سیکنڈ کی ماخوذ اکائی مل جاتی ہے نا زبردست؟ یہ اس نظام کی منطقی خوبصورتی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور یہی فارمولا دوسری بہت سی پیمائشوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ رقبہ یعنی ایریا جو ہے لمبائی ضربے چوڑائی، تو یہ بن گیا مربع میٹر یعنی M اسکوائر۔ اسی طرح حجم یعنی والیوم لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کو ضرب دے کر بنتا ہے، یعنی مکعب میٹر یا M کیوب۔ یہ سب کچھ انہی 7 بنیادی ستونوں سے نکلتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں عام پیمائشیں، لیکن ان چیزوں کا کیا جو بہت بڑی ہیں، جیسے گلیکسیاں، یا پھر اتنی چھوٹی کہ نظر بھی نہ آئے جیسے ایٹم؟ تو SI سسٹم اس بڑے چیلنج سے کیسے نمٹتا ہے؟ مثال کے طور پر زمین سے سورج کا اوسط فاصلہ دیکھیں۔ یہ کتنا بڑا نمبر ہے، 138 ملین کلومیٹر۔ اسے لکھنا اور پڑھنا دونوں ہی مشکل ہیں، تو کیا اسے آسان بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی بالکل، اس کا ایک بہت ہی زبردست حل ہے۔ اسے کہتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن۔ اسی نمبر کو ہم بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں، 1.38 ضرب 10 کی طاقت 8 کلومیٹر۔ یہ لمبے اور پیچیدہ نمبرز کو سنبھالنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مؤثر طریقہ ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سائنسی نوٹیشن بہت بڑے یا بہت چھوٹے نمبرز کو لکھنے کا ایک آسان اور مختصر طریقہ ہے۔
ये हमें इन पैमानों से निपटने में मदद करती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत परे हैं, चाहे वो कायनात के फासले हों या एक एटम का साइज़। अच्छा, एक और बहुत कारआमद टूल है SI साबके यानी प्रीफिक्सेस। ये समझें कि ये शॉर्टकट्स हैं जो 10 की ताकतों को जाहिर करते हैं और हमें बहुत बड़ी या बहुत छोटी मिकदारों को आसानी से बयान करने में मदद देते हैं। इसीलिए तो हम लंबे फासलों के लिए किलोमीटर और किसी बारीक तार की मोटाई के लिए मिलीमीटर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इससे पैमाइश ज़्यादा आसान और काबिल फहम हो जाती है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ इतना अहम क्यों है? पैमाइश की एक मुश्तरका ज़बान हमारी आज की एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? देखें, इसका असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर है। इसी SI निज़ाम की वजह से आलमी तिजारत मुमकिन है। दुनिया भर के साइंसदान एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अपनी दरियाफ्तें शेयर कर सकते हैं। और तो और, हर वो टेक्नोलॉजी जिस पर हम आज इन्हिसार करते हैं, उसकी बुनियाद यही निज़ाम है। ये हमें कायनात को समझने के लिए एक मुश्तरका और मौजूई ज़ुबान फराहम करता है। जाते जाते एक सवाल छोड़े जाता हूं, जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और सोचें, आज की कौन सी ऐसी इजाद है जो इस आलमी निज़ाम के बगैर बन ही नहीं सकती थी? इसका जवाब शायद हर उस चीज़ में छुपा है जो हम रोज़ देखते, छूते और इस्तेमाल करते हैं।